بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفار خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج 24 دسمبر 2022 اور ہفتہ کا دن ہے۔ پی ٹی ایم کی حکومت مسلسل الیکشن سے بھاگ رہی ہے، وہ سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو یا اسلام آباد میں ہو۔ جہاں بھی الیکشن ہو رہی ہیں، پی ٹی ایم کی کوشش ہے، نون لیگ کی کوشش ہے، اسی طرح پی پی کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرف سے الیکشن سے بچا جائے۔ اور اگر سندھ میں الیکشن ہوئے ہیں تو سندھ میں بلدیاتی الیکشن کو بار بار رکوایا گیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو علم ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں وہ ہار رہے ہیں، تو انہوں نے بار بار رکوانے کی کوشش کی ہے۔ اور آج کل الیکشن جو آج کل جو کمپین چلی ہوئی ہے، وہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، 31 دسمبر کو الیکشن ہونے ہیں۔ نون لیگ کی انتہائی کوشش ہے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہ ہو، کیونکہ اسلام آباد کے بہت سے ایسے ایریا ہیں جہاں پہ نون لیگ کو امیدوار تک نہیں ملے۔ اور ویسے بھی نون لیگ ہو گئی، نون لیگ ہو، پی پی ہو، یا مولانا فضل الرحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام ہو، یہ عوام میں جانے سے تو کترا رہے ہیں، کیونکہ عوام ان کا پیچھا کرتی ہے، عوام ان سے نفرت کرتی ہے۔ یہ جو بھی اقدامات کر رہے ہیں کیونکہ عوامی مفاد کے خلاف کر رہے ہیں، اس لیے عوام ان سے نفرت کرتی ہے۔ تو صاف ظاہر ہے بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں تو وہ عوام نے ووٹ دینے ہیں، تو عوام میں یہ جا نہیں سکتے۔ عوام میں نہ جانے کی وجہ سے ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے بلدیاتی الیکشن ہی نہ ہو اور ہمیں عوام میں نہ جانا پڑ جائے۔ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف بھرپور انداز میں الیکشن لڑ رہی ہے، بہت بھرپور انداز میں کمپین چلائے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف نون لیگ اور پی پی کی جو کمپین ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کو رکوایا جائے۔ پہلے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے الیکشن رکوانے کی کوشش کی، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کر دیا، اور الیکشن کمیشن نے اپنا اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا اپنا فیصلہ برقرار رکھا، جس کے خلاف نون لیگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلی گئی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سماعت تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت تو کہا گیا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، ان کے معاملات میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسے ہی فیصلہ آیا، اس فیصلے میں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو کالعدم کر دیا گیا، جس میں الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا اپنا فیصلہ برقرار رکھا تھا، اور الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ 27 دسمبر کو تمام فریقین کو سماعت کریں اور اس کے بعد فیصلہ کریں، جبکہ 31 دسمبر کو الیکشن ہونے ہیں۔ یہ تو ابھی کنفرم ہے کہ 27 دسمبر کو جو الیکشن کمیشن فریقین کو بلائے گا، اس کے بعد انہوں نے جو اسلام آباد میں الیکشن ہو رہے ہیں، بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، ان کو روک دینا ہے۔ حالانکہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں، وہ جس طرح کمپین چلائے ہوئے ہیں، وہ انتہا کیا ہے۔ کیونکہ پی ٹی ایم کے امیدوار عوام میں جا نہیں سکتے، تو صاف ظاہر ہے ان کی کمپین تو نہیں ہو رہی، اس لیے ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بلدیاتی الیکشن کو رکوایا جائے، اور اس کو رکوانے میں ان کی دن رات کوششیں لگی ہوئی ہے۔ اب میرے دیکھنے کے مطابق، جو اگر سابقہ ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے دیکھیں تو ان کے مطابق یہی لگتا ہے کہ وہ 27 دسمبر کو جس وقت یہ تمام فریقین کو سماعت کریں گے، اس کے بعد یہ فیصلہ دیا جائے گا کہ اب بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ حکومت کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کی آبادی بڑھ چکی ہے، اور اس کی جو یونین کونسل ہے وہ 101 کی بجائے 125 تک کرنی ہے، اور آبادی کے بڑھ جانے کی وجہ سے اس کی یونین کونسل میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ تو ایک بہانہ ہے، اور اسی بہانے کے مطابق اب الیکشن بھی نہیں ہوں گے۔ اور آج ایک اور بھی سماعت ہوئی ہے، اور جس میں اعظم سواتی جو کہ زیر حراست ہیں، اعظم سواتی کی درخواست ضمانت اسپیشل جج اعظم خان نے مسترد کر دی تھی، اور اس کے بعد اس کی درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی گئی ہے، اور اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں استدعا کی گئی ہے کہ اعظم سواتی ایک 75 سال کا ایک بوڑھا شخص ہے، اور امراض قلب میں بھی مبتلا ہے، اور اس نے ایسا کوئی جرم بھی نہیں کیا، لہذا اس کی ضمانت لی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اس کی ضمانت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعظم سواتی کے جو پیچھے جو طاقتور لوگ ہیں وہ اپنا کردار مسلسل ادا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان سے اگر اس کی ضمانت ہوئی، وہاں سے اگر مقدمات خارج ہوئے، تو سندھ کے وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر
اور سندھ میں درج مقدمات میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی، جہاں سے بھی ان کو عدالت کی طرف سے ریلیف ملا اور عدالت نے ان کے تمام مقدمات وہاں سے خارج کیے۔ لیکن اسلام آباد میں ابھی تک یہ معاملہ جاری ہے اور اعظم سواتی صاحب زیر عتاب ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اعظم سواتی کو کب تک ان مشکلات کا سامنا رہے گا۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائڈ کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب ہائی کورٹ لاہور میں پہنچ گئے تھے اور ہائی کورٹ لاہور نے کل سماعت کی تھی اور تمام دن سماعت ہوتی رہی اور شام تک جو فیصلہ ہوا اس کے مطابق ایک وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے ایک بیان حلفی لیا گیا اور اس میں ان کو پابند کیا گیا کہ وہ اسمبلیاں برخاست نہیں کریں گے، کیونکہ یہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے اور اس کے اختیار کو ہائی کورٹ نے اپنے فیصلہ میں ختم نہیں کیا، لیکن ایک پنچایتی انداز میں کل کا ایک فیصلہ کیا گیا جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ آئندہ سماعت تک یعنی کہ 11 جنوری تک پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کی طرف سے بہت سی گفتگو جاری ہے، کیونکہ یہ پنچایتی انداز میں فیصلہ کیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ ان کو پابند کیا جائے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے۔ چودھری پرویز الہی تو چاہتے تھے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل نہ ہو اور یہ اسی طرح چلتی رہے، کیونکہ پرویز الہی کو معلوم ہے کہ وہ آئندہ وزیر اعلیٰ بن سکیں گے یا نہیں بن سکیں گے، کیونکہ اس بار تو وہ ابھی بلیک میل کر کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی بھی ان کو وزیر اعلیٰ بنانا مجبوری تھی اور دوسری طرف پی ڈی ایم بھی کوشش کر رہی تھی، زرداری اپنے پتے کھیل رہا تھا۔ جس دن عمران خان کے ساتھ معاملات طے ہوئے اسی رات معاملات زرداری سے بھی طے ہو چکے تھے، لیکن پرویز الہی کیونکہ بہت ہی ہوشیار ہے اور کیونکہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی بہت ہی پرانے سیاستدان ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کو کس طرح انہوں نے برقرار رکھنا ہے، تو انہوں نے اسی میں بہتری سمجھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وزیر اعلیٰ بنا جائے۔ پرویز الہی صاحب ایک طرف عمران خان کو اسمبلی کے تحلیل ہونے کے لیے تحریریں لکھ کر دے چکے ہیں اور دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں بھی چودھری پرویز الہی نے لکھ کر بیان حلفی دیا ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک سیاسی رسہ کشی جاری ہے، لیکن ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے، ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے، ملک میں کوئی بھی اچھا فیصلہ نہیں ہو رہا، ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، افراتفری بڑھ رہی ہے، لا قانونیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں دہشت گردی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں گزشتہ روز ایک خودکش دھماکہ ہوا جس میں ایک اہلکار شہید ہو گیا اور اسی طرح کے پی کے میں بار بار حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو دشمن ہے صاف ظاہر ہے وہ طاق لگائے بیٹھا ہے، کیونکہ ملک کے اندر سیاسی ایک انتشار موجود ہے تو دشمن جو ہے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور دشمن پاکستان کے اندر دہشت گردی کرا رہا ہے۔ ہمیں ہمارے اداروں کو سوچنا ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں، کیونکہ اس وقت تک بھی یہ نظر نہیں آ رہا کہ ادارے نیوٹرل ہو گئے یا اداروں کی جو ڈیوٹی ہے، جو ان کے اختیارات ہیں، صرف وہ ان تک محدود ہیں، اس وقت تک محسوس نہیں ہو رہا کہ خصوصاً طاقتور اداروں کی طرف سے اگر اچھے فیصلے نہ ہوئے تو یہ ملک کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ خدا نخواستہ یہ ملک کو بہت ہی بربادی کی طرف مزید لے کے جائے گا اور ہماری طاقتور حلقوں سے التجا ہے کہ خدا را دیکھیں اس وقت ملک کی کیا صورتحال ہے، اپنی انا چھوڑیں اور وہ فیصلے کریں جو ملک کے لیے بہتر ہوں، نہ کہ ہماری انا اور کچھ لوگوں کی کرپشن کو بچانے کے لیے ہوں۔ سامعین بہت بہت شکریہ، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس بھی کر دیا کریں۔